الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے انسان کو اس بات کی دعوت دیا سیدھا راستہ کیا ہے، الٹا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کے فوائد کیا ہے، اس پر چلنے سے تم کہاں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کا درس دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقم واستقم، کہ جو میں نے احکام بھیجا ہے ان احکامات پر جمے رہنا، ان احکامات پر قائم رہنا۔ اب یہ کر لو گے تو پھر میرے طرف سے تمہارے لیے 7 انعامی وعدے ہوں گے، ان وعدوں کا پورا کرنا یہ میرے ذمہ ہوگا۔ ایک شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا بہت اہم ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کے تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سیدھے راستے پر چلنا، جہنم میں پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ سیدھا راستے پہ چلنا جہنم کے پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے، حالانکہ پل صراط جہنم کے اوپر سے بنایا گیا برج ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس برج کے اوپر، اس پل کے اوپر سے انسان جب گزریں گے، کوئی تو نیچے گر جائیں گے، کوئی گرتے پڑتے جائیں گے، کوئی لیٹے لیٹے جائیں گے، کٹتے کٹتے جائیں گے، کوئی خون خون ہو کر کے جائیں گے، کوئی آرام سے چلے جائیں گے۔ تو اتنا زیادہ مشکل کام ہے صراط مستقیم پر چلنا۔ اس کی نظیر حضرات صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے داڑھی مبارک میں چند سفید بال آ گئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے داڑھی کے بال پک جانا، آپ بوڑھے ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر کا تقاضا ہے، حقیقت میں میں بوڑھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیا وہ غور کرنے کے لائق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مطلب سورہ ہود میں پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا تھا ان کا تذکرہ ہے، ان کو کس طریقے سے ہلاک کیا گیا ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی وہ آیت وَاسْتَقِمْ یا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی طریقے سے قائم رہیے جس طریقے سے آپ کو قائم رہنے کا حکم دیا ہے، سیدھے راستے پر اسی طریقے سے رہیے جس طریقے سے آپ کو رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حالات کا تقاضا نہیں ہے بوڑھا ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمر کا تقاضا نہیں ہے بوڑھا ہونے کے، بلکہ سورہ ہود کے اس آیت میں اتنا غم میں اور فکر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیا کہ سوچتے سوچتے بال کب پک گئے پتہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدھی لکیر کھینچا، پھر اس کے بازو میں ایک ٹیڑھی لکیر کھینچا، پھر اس کے بازو میں اور ایک ٹیڑھی لکیر کھینچا، فرمایا کہ یہ دونوں جو لکیر ہے یہ شیطان کے راستے صراط الشیطان ہے، اور یہ جو بیچ والی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے صراط مستقیم پر چلنے کا۔ بازو میں جو دونوں لکیر ہے یہ اگرچہ تم کو شارٹ کٹ معلوم ہو، اچھا معلوم ہو، بھلی معلوم ہو کہ دنیا تمہارے سامنے بھلی معلوم ہوتی ہے، دنیا کو مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے، دنیا کی چیزوں کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، حسین جمیل بنا کر کے پیش کرتا ہے، اگر یہ تمہیں اچھی لگے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ دونوں ہلاکت ہیں۔ صراط مستقیم کے بازو میں دو طرف جو دو لکیر ہے یہ دونوں ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد آتی ہے، اور کسی کام پر وہ مداومت کرتا ہے اس کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص سفر کرنے کا بہت عادی تھا، ٹورسٹ تھا، وہ بہت زیادہ سفر کرتا تھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ جو جہاں کہیں جاتا تھا ایک بچڑا کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے لے کے جاتا تھا۔ لوگ اس ٹورزم کو دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ اس دور میں پیدل چلنا، کسی ملک میں جانا، پھر اوپر سے ایک بچڑے کو اپنے کاندھے میں بٹھا کر کے لے کے جانا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ طاقت آپ کو کہاں سے آئی؟ اتنی طاقت، بچڑا ہے وہ، اتنا بڑا بچڑا ہے، آدمی خود بچڑے پر چڑھ کر کے کہیں جانا چاہیے، آپ نے اتنا بڑا بچڑا کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے یہ وزنی نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو وزنی ہے، 1.5 کنٹل کا بچڑا ہے، یہ بہت وزنی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جب چھوٹا تھا، جب پیدا ہوا تھا، 10-12 کلو کا تھا یہ، میں اس وقت اس کو اٹھا کر کے کاندھے پہ رکھتا تھا، پھر چھوڑ دیتا تھا، ہر دن اٹھاتا تھا، اس کا وزن ہر دن بڑھتے گیا،
لیکن میں کانفیڈنس کے ساتھ ہر دن اس کو اٹھاتا رہا۔ آج جب کہ یہ 150 کلو کا ہو گیا ہے، 1.5 کنٹل کا ہو گیا یا 2 کنٹل کا ہو گیا ہے، مجھے جو کانفیڈنس ہے میں ہر دن اٹھاتا تھا، اسی کانفیڈنس کے ساتھ بچے کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کا؟ ہاں؟ مسجد ہے کیا ہے یہ؟ بیچارے کوئی مؤذن بھی نہیں ہے، سب کو ایسا کبڈی کا اکھاڑا بنا دیا ہے مسجد کو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں یہاں پہ، سمجھ میں نہیں آ رہا، تم لوگ کو بول رہے تو کیا ہے یہ؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، شیطانیت آ گئی پیچھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ بزرگ ہر دن اس کانفیڈنس کے ساتھ اٹھاتا تھا کہ شروع سے اٹھاتے ہوئے آ رہا تھا تو اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ تو ہم اگر شریعت کے کام اسی طریقے سے اپنے شریعت کے کام اگر اسی کانفیڈنس کے ساتھ کرتے رہے تو ہمیں کوئی کام دقت پریشانی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ، لیکن کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس آیت پر میں جب غور کرتا ہوں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ، یہ آیت مجھے بوڑھا کر دیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس نہیں تھا؟ الحمدللہ سب سے زیادہ کانفیڈنس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، سب سے زیادہ طمانینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ کون شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا سکتا؟ شریعت کے سارے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی نبھایا۔ نماز اتنے پڑھتے تھے پیر مبارک سوج جاتے تھے، رات بھر ایک ایک سورے میں گزار دیتے تھے، رکوع میں گزار دیتے تھے، سجدے میں گزار دیتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کانفیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا تھا، لیکن اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے، اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے، اپنی امت کے فکر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی فکر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی رہتی تھی، ہمیشہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، امت 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 امت، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی امت امت کر رہے ہیں۔ اور یقین مانیے میدان محشر میں بھی امتی امتی ہی کر رہے ہو، پل صراط میں بھی امتی امتی ہی کر رہے ہو، وہاں بھی امت امت ہی کر رہے ہو۔ اتنے زیادہ کانفیڈنس ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ فکر ہو جانا، اس فکر کی وجہ سے آپ کے بالوں کا پک جانا۔ یہ جبھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان حد سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچے اور اس کی وجہ سے اس حالت میں چلے جائے۔ تو جو شخص استقامت پر قائم رہے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے 7 انعامی وعدے ہیں، 7 انعامی وعدے۔ آپ استقامت پر رہ کر کے بتائیے، اللہ کے طرف سے 7 وعدے ہیں آپ کے لیے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہا، اسی پر قائم رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ پہلا انعام، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ فرشتوں کا نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے، اس کو نیکیاں کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، گناہوں سے وحشت ہوتی ہے، گناہوں سے وہ ڈرتا ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، دوسرا انعام، ان کو پرسہ دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات آتے رہتے ہیں، آج اگر اللہ آزما رہا ہے تو اس پر خوش ہو جا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آزمائش ہم تو ہر بندہ کے ساتھ کریں گے، ہر بندہ کو آزمائیں گے، لیکن جو اس میں سیدھا اترے گا، کھڑا اترے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ دوسرا انعام، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کو بشارت دیتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا انعام، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی میں اگر تم کو کچھ نہیں ملا ہے، غم مت کر، دنیا ایسے گزر جائے گی، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، چوتھا وعدہ، جب اس بندے کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے وقت جب شیطان آ کر کے اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے وقت میں وہ فرشتے جو ان کے دوست بنے رہتے ہیں، یہ فرشتے آ کر کے ایسے وقت میں اسے دلاسا پرسا دیتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارے پاک روح لینے کے لیے ہم بھی ساتھ ہیں، وہاں پر جا کر کے آرام کرنا ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ پانچواں وعدہ، اب جب انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کے بعد اس کے لیے جنت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساری نعمتیں تیار کر رکھا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا، یہ لو جنت، یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ کس کے لیے ہے یہ 7 وعدے؟ کس کے لیے ہے؟ استقامت پر قائم رہنے والوں کے لیے یہ 7 وعدے ہیں۔ 5واں وعدہ، اس کے لیے جنت، جنت ہے تمہارے لیے، اسے جنت دے گا۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں تیار کر رکھا ہے، نہ ہماری آنکھیں کبھی دیکھے، نہ دماغ کبھی سوچا، نہ ہمارے دل میں کبھی ان کے بارے میں کھٹکا، وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں تیار کر رکھا ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ 6واں وعدہ، جنت ملنے کے بعد اب یہاں تم جو چاہو گے، یہ نعمتیں تو تم کو مل گئی، یہ محلات، یہ کوٹھے، یہ بنگلے، یہ خدام،
یہ جنت کے ساری نعمت مل گئی، اس کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں کچھ تمنائیں ہوں، آرزویں ہوں، آرزو کرو، تمنا کرو، تمنا کرو، اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گہار لگائے گی، بندہ مانگ مجھ سے، اور کیا بنتا ہے، مانگ مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے میرے پاس، سب کچھ آپ نے مجھے عطا کر دیا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آرزوؤں کو پورا کرے۔ کیا کیا ہو رہا بتاؤ؟ چھٹا وعدہ، ساتواں وعدہ، ان ساری نعمتوں سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی نعمت، سلام قولا من رب الرحیم، ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ 7 وعدے یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ 7واں وعدہ ہے۔ 7واں وعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبانی، اللہ میزبان اور آپ ہم مہمان، اللہ تعالیٰ ہم کو مہمان بنا کر کے رکھے گا، اللہ میزبان ہوگا، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اللہ بندوں کو سلام کرے گا، معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات، اللہ سلام۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، کھڑا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا آدمی لیٹے ہوئے کو سلام کرے، ایک طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹے بڑے کو سلام کرے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ انسان کو سلام کرے گا، جنتیوں کو سلام کرے گا، جنتیوں کو سلام کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جو حسین ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے اس کی، جب دیکھے گا بندہ تو دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبان ہے، اللہ تعالیٰ خود میزبان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب انسان دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کہے گا کہ اللہ، دنیا میں آپ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے ادا کیا، کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا، میرے پروردگار آج ہم نے آپ کو دیکھا ہے، بغیر دیکھے ہم نے آپ کو اتنے سجدے کیے، مصطفیٰ میں نماز پڑھی، حسین میں نماز پڑھی، مکہ مسجد میں نماز پڑھی، فلاں جگہ پہ جا کر کے ہم نے نماز پڑھی، وہاں سجدہ کیا، مولا کبھی تجھے دیکھا نہیں تھا، آج تجھے دیکھا، ایک سجدہ کرنے کی اجازت دو۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ایک سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے، شکرانے کے طور پر ہم آپ کے لیے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم میرے مہمان ہو، وہاں بندہ نہیں کہے گا، تم میرے مہمان ہو، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، دنیا میں تم نے اپنا کام بحسن خوبی ادا کیا، میں نے جو احکام تمہارے اوپر لاگو کیا تھا تم نے اسے پورا کیا، نماز فرض کیا تھا نماز پڑھا، روزہ کے حکم دیا تھا روزہ رکھا، زکوٰۃ کا حکم دیا تھا زکوٰۃ دیا، بڑوں کے تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم دیا تھا وہ دیا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیا، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، دوست احباب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، وہ ساری چیزیں تم نے کیا۔ یہاں تم میرے مہمان ہو، یہاں میں تمہیں کیسے کہوں نہیں، یہاں تم سجدہ مت کرو، یہاں مجھے سجدہ مت کرو، یہاں میں کام نہیں لیتا، ہاں کھاؤ پیو مزے کرو۔ تو یہ 7 انعامی وعدہ ہے، کس کے لیے؟ اس بندہ کے لیے جس نے اللہ کو ایک مانا اور اس اللہ کے فرمان کے مطابق چلا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ کو ہی مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہا، بات چلی تھی استقامت پر۔ استقامت یہ جہنم کے اوپر پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ثم استقاموا، پھر استقامت پر قائم رہا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے احکام پر چلا، ادھر ادھر کبھی نہیں ہوا، ثم استقاموا، اس پر چلتا رہا۔ ایسے لوگوں کے لیے 7 انعامی وعدے جو دنیا سے شروع ہوتے ہیں
اور جنت میں جا کر کے ختم ہوتے ہیں۔ یہ انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ بڑھ چڑھ کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے عطا کرتا ہے، اس کی عطائی میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ہوگا، برابر ہوگا۔ اب کام آپ کی اور ہماری ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اب رمضان آنے والی ہے، رمضان سے پہلے رمضان میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے اس کا ایک شیڈول بنائیں گے۔ رمضان میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، اس کا ایک شیڈول بنائیے، کون سا کام کب کرنا ہے۔ ہماری عبادات میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ شروع کے ہفتے میں تراویح پڑھنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہونے پائے، پورے 30 پارے قرآن پورے 27 راتوں تک ہم کو سننا ہے، یہ سوچ کر کے آپ پہلی رات کو آنا ہے۔ روزہ ہر حال میں ہم کو رکھنا نہیں، ہمارا کام کاج بہت زیادہ ہے، ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ دیگر کام کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے سارے حقوق احکامات کو پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔